الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد. باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں. حدیث نمبر 3349 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انکم تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، کہ یقیناً تمہیں اکٹھا کیا جائے گا ننگے پیر، ننگے جسم اور بلا خطرہ. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ایمان کا حصہ بھی ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، یعنی دنیا ختم ہوگی اور ہم جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہر ایک مومن کو اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ایمان نہیں رکھتا نا تو پھر وہ ایمان نہیں. اچھا، یہ تصور غیروں کے یہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. کوئی دوسری جنم، تیسری جنم، 7 جنم، یہ سب سنتے ہیں. ابھی میں نے سنا ویڈیو میں کوئی کسی پنڈت سے سوال کر رہا تھا، وہ اپنے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ میں دن بھر نہاتا رہتا ہوں، یعنی مجھے وہم ہے کہ میں پاک نہیں ہو پا رہی ہوں یا ہو پا رہا ہوں، صاف نہیں ہو پا رہا ہوں، تو میں دن بھر نہاتا ہی رہتا ہوں. تو اس پنڈت نے مذاق میں کہا ایسا لگتا ہے کہ پچھلے جنم میں تم مچھلی تھے جو پانی میں تیرتے تھے اور وہ حالت یہاں ملے. تو تصور ہے، کسی نہ کسی شکل میں ہے، اور ہمارے یہاں تو بہت مضبوط تصور ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، تم کو ضرور اکٹھا کیا جائے گا. تو اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں یقیناً تم کو طاقت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر میں. اور حالت کیا ہوگی؟ ننگے پیر اور ننگا جسم اور بلا خطرہ. اس کنڈیشن میں تم کو اکٹھا کیا جائے گا. اس پر نگاہ رکھیں اور اپنی دنیاوی زندگی، یہ دنیا کیا مسافر خانہ، یہاں جینے کے لیے کتنا انتظام کرتے ہیں. اچھا چپل ہونا چاہیے، اچھا جوتا ہونا چاہیے، ہائی کوالٹی کے کپڑے ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ نے دیا، پہلے کوئی پابندی بھی نہیں ہے، نعمت کا اظہار ہونا بھی چاہیے. لیکن لے دے کر صرف دنیا ہی رہ جائے اور آخرت کی کوئی تیاری نہ ہو، یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. اس زندگی کا تصور دماغ کے اندر لاؤ کہ ہم دنیا میں عیش کرنے کے لیے اتنے سارے کر رہے ہیں، اور وہ دن کہ جب ہمارے جسم میں کوئی، ہمارے پیر میں چپل تک نہیں ہوگا، جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور بلا خطرہ اکٹھا کیا جائے گا. ثم قرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت کی. کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ ہم نے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ایسے دوبارہ اٹھا دیں گے. یعنی اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ یہ سمجھتے ہوئے آدمی مر جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ کہتا پہلے تو تم تھے ہی نہیں نا، تمہارا تو وجود نہیں تھا نا، کوئی مطلب نمونہ ہی نہیں تھا، تو ہم نے تم کو وجود میں لے آیا، اب تو ہمارے سامنے نمونہ ہو گیا، تو ایسے ہم دوبارہ تم کو اٹھا لیں گے. اور پھر اللہ نے کہا یہ وعدہ ہماری طرف سے ہے، کوئی ایرا غیرہ کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ ہم اس کو کرنے والے ہیں، یعنی اس وعدے کو پورا کریں گے اور تم کو دوبارہ اٹھائیں گے. آگے اللہ کا رسول فرماتے ہیں وہ اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوگا. یعنی سب ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، پھر باری باری آئے گا، موقع ملے گا، کپڑا بھی پہنایا جائے گا. جو کپڑا جسم کا یہ نیچر ہے، لیکن اٹھانے کی کنڈیشن یہ ہوگی. تو کہہ رہے جب کپڑا پہنایا جائے گا تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. اس کی حکمت ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلے نسب ہے، خاندان ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا، تو یہ والد کے درجے میں آتے ہیں. تو بھائی سسٹم بھی یہ ہے نا کہ پہلے باپ کو ترجیح دینی ہی چاہیے. دوسری چیز ابراہیم علیہ السلام خلیل، اللہ نے ان کو خلیل بنائے، جگری دوست.
جس سے زیادہ بڑھ کے کوئی دوستی ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے. اس کا بھی امکان ہو سکتا، وجہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال پہلے کپڑا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. وَإِنَّهُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہہ رہے ہیں ہمارے اصحاب یعنی ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، مطلب جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا. فاقل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ساتھی، یعنی ان کو پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو میں کہوں گا بھائی یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں فیقال، جواب دیا جائے گا انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم. وہ کہیں گے آپ کو پتہ نہیں آپ کس دنیا سے جانے کے بعد یہ الٹا پیر پھر گئے تھے، یعنی مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، اور آپ کو پتہ نہیں. اب چونکہ آپ اس لیے کہیں گے نا کہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اعضائے وضو، جو وضو کے اعضاء جن کو وضو میں دھلا جاتا ہے، وہ وضو کی وجہ سے قیامت کے دن چمکے گے. تو اس امت کو پہچان لیا جائے گا، لیکن یہ انہیں کے چمکیں گے جو وضو کر رہے ہوں گے. جو وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کا آتا پتہ نہیں کس امت کے ہے کیا ہو، تو ان کا میٹر بہت ٹیڑھا ہے. یہ ان کا معاملہ ہوگا جو نماز پڑھتے وضو کرتے. تو چونکہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہمیں تو ہماری امت کے لوگ ہمارے صحابہ میں سے اہل علم نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر خلیفہ بنائے گئے رضی اللہ عنہ، تو جو دیہات میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ ایسے ہی ہو گئے تھے، بغیر تحقیق، بغیر ہوتا نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بغیر پیدی کے لوٹے کی طرح، جدھر ہوا چلتی ہے ادھر کیا کرتے ہیں، لڑک جاتے ہیں، ان کو حقیقت سے پتہ نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ انڈیا میں ہم دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں، ادھر گئے ماتھا ٹیکے مندر میں، یعنی جیسا ویسا ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا ہے، وہ بغیر پیدی کے لوٹے ہوتے ہیں. تو ایسے چونکہ جب اسلام کا غلبہ ہوا نا، تیزی سے لوگ مسلمان ہونے لگے، تو دیہات کے لوگ تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ غلبے کو دیکھ کر کے دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے. دوسری چیز کہہ رہی ہے منافقین کا طبقہ تھا جو اندر اندر یہ کافر تھے لیکن زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان تھے، لیکن جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو انہیں اعلان کر دیا کہ سب ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ مرتد ہو گئے. پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کی ہے، قتال کی ہے، وہ شکست بھی کھا گئے اور کتنے مارے گئے. تو ان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نبی کے زمانے میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ نماز اس کو پڑھتا ہی پڑھتا تھا. منافقین بھی فجر میں پڑھتے تھے، ہمارے یہاں پکا سچا عاشق رسول بھی فجر میں نہیں پہنچتا ہے، وہاں معاملہ کیا تھا، وہ بھی پڑھتے تھے. اب جو کہ آ جائے وضو، چونکہ وضو جو کرے گا کوئی بھی ہو تو چمکے گا. تو آپ کہیں گے یار یہ تو میرے ساتھیوں میں سے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا یہ بظاہر ہے لیکن حقیقت میں نہیں، آپ کے جانے کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے. فاقول، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کہوں گا کما قال العبد الصالح، جیسا کہ صالح بندے نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں جب تک ان کے درمیان تھا تو میں گواہ تھا. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں میں کہوں گا جب تک میں تھا جو دیکھا وہ سمجھا وہ بیان کر رہا ہوں، بعد میں کیا ہوا مجھے پتا نہیں ہے، وہ پتا اللہ تجھے ہے، لہذا تو جو کرے گا وہ اچھا کرے گا. اس طرح بات ہو گئی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقت میں ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جب ہمیں اٹھایا جائے گا. ہمارے جسم میں کوئی لباس کپڑا نہیں ہوگا، پیر میں چپل نہیں ہوں گے، ختنہ نہیں ہوگا، اس کنڈیشن میں ہمیں اکٹھا کیا جائے گا. اور یہ ہماری دنیاوی زندگی مسافر خانہ ہے جس کے لیے ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں، اور جہاں اصل زندگی ہے جانا وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.